حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ پیر کو معلم یا استاد محض سمجھتے ہیں، مانا جیسے کہ کچھ لوگ اسکول میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا کچھ مدرسے میں چلے جاتے ہیں درس لینے کے لیے، کہ ایک سبق لیا، ایک درس لیا اور آ گئے، اور یہ ہر دور میں چلا ہے۔ اب لیکن سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجگان چشت کے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ فرماتے کہ ہمارے خواجگان چشت کے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیر آپ کے پیر آپ کے پیر آپ کے پیر تک کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کیا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیر کو استاد و معلم میں سمجھتے ہیں، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ بندہ نواز خود اس کی تشریح فرماتے ہیں آگے کہ ہمارے یہاں جو پیر ہیں وہ معشوق کا درجہ رکھتا ہے اور مرید عاشق۔ ہم پیر سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دیتے، ہم پیر سے بڑا کسی ولی نہیں کہتے، ہم پیر سے بڑا کسی ولی نہیں سمجھتے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند فرماتے ہیں کہ ہم پیر سے بڑا کسی کو ولی نہیں سمجھتے ہیں، چاہے جنید بغدادی ہو چاہے باعث بستانی ہو۔ یہ وہ کون شخصیات ہیں؟ جنید بغدادی جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں، یعنی آپ کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں، اور باعث بستانی اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ آگے فرماتے حتیٰ یہاں تک کہ اگر پیر کا پیر بھی موجود ہے، کیا ہے؟ اگر پیر کا پیر بھی موجود ہے تو ہم یہ ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو فیض میرے پیر سے پہنچے گا وہ مجھے پیر کے پیر سے بھی نہیں پہنچے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر مرید اس اعتقاد میں سچا ہے، اس اعتقاد میں یعنی یہ عقیدے کے اندر اگر وہ سچا، اس کا اعتقاد یہ ہے اور وہ سچا پیر سے عشق رکھتا ہے، تو اس کے پیر کے پیر بھی اس کے پیر کے پیر بھی جو ہے وہ اس سے خوش ہوں گے اور اس کی تائید کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ بولے تم نے کیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری سنجیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکایت نہیں سنی؟ تو یہ ایک حکایت ہے۔ کون سی حکایت ہے؟ کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے دہلی تشریف لاتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے لیے۔ جب آپ تشریف لے کر آئے ہیں تو دلی میں دھوم مچی کہ خواجگان چشت تشریف لائے ہیں، خواجاؤں کے خواجہ تشریف لائے ہیں، عطائے رسول تشریف لائے ہیں، تو کون ایسا بدبخت تھا جو آپ کے دیدار کے لیے نہ آئے؟ ہر کوئی دوڑ کے آ رہا تھا۔ یہاں کے آپ کے جو خواجہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے تمام مریدین حاضر تھے، صرف ایک حاضر نہیں ہوا، تو وہ کون تھا؟ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہ پایا، تو حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں تمہارا وہ چہیتا مرید کہاں گیا جو یہاں بیٹھے بیٹھے لوہے محفوظ تک دیکھ لیتا ہے؟ بولے کہاں ہے وہ شرف باری عربی کو آیا نہیں، وہ شرف قدم موسی کو آیا نہیں، تو آپ بھی نظر دوڑاتے، بولے کہیں دکھ نہیں رہے، ہر کوئی موجود ہے، ہر چاہنے والا موجود ہے۔ تو آپ جو ہے بھیجتے ایک مرید کو کہ جائیے کہ میں حکم دے رہا ہوں، اور غریب نواز رحمۃ اللہ فرماتے کہ بولے کہنا کہ میں بھی حکم دے رہا ہوں۔ اب تم نے تو ایک شعر سنائی ہوگا نا کہ ارادے روز بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ارے یہاں تو خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حکمن دے رہے ہیں
کہ آئیے. کیا کرنا ہو رہا ہے؟ ارے ہر کوئی چاہنے والا ہے غریب نواز کا. تو جب حکم ہو گیا پیر اور دادا پیر کا اور ان کے مریدین پہنچے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں, بولے چلیے, پیر بھی بلا رہے ہیں اور دادا پیر بھی, پیر بھی بلا رہے ہیں, کیا سبب ہے آپ نہیں آئے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ اسباب بھی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام میں غوثیت پہ ہیں. کیا ہے؟ مقام میں ولایت کے اندر مقام میں غوثیت رکھتے ہیں. جتنے بھی اولیاء کرام ہے آپ کے جو ماتحت ہیں, ایک تو یہ اونچا مقام, اور دوسرا خواجگان چشت کے سرخیلے, یعنی خواجگان یعنی سلسلہ چشتیہ کے اندر جو روشنی چاشنی آئی تو یہ آپ ہی کا فیضان ہے. اور دوسری بات کہ آپ میرے پیر کے پیر ہیں, آپ میرے پیر کے پیر ہیں. اگر میں مجلس میں جاؤں, خدمت میں جاؤں, دیدار کے شرف کے لیے جاؤں, تو پہلے اگر میں اتنی بڑی شخصیت کے قدم بوسی کرتا ہوں اپنے پیر کی موجودگی میں تو یہ بھی مناسب نہیں دکھتا ہے. اور اگر میں اپنے پیر کی یعنی قدم بوسی کر دو اور اتنی بڑی شخصیت کے رہتے ہوئے تو یہ بھی مناسب نہیں دکھتا ہے. تو مریدین جو آپ کے پیر بھائی تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ کہتے ہیں بھائی اب حکم ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ یہ دھیان رکھنا, اللہ سے بڑا اللہ کا حکم ہے. اللہ سے بڑا اللہ کا حکم ہے. شیطان اللہ کو تو بڑا مانتا تھا مگر اس کے حکم کو بڑا نہیں مانا, اس لیے شیطان ہو گیا, اس لیے کافر ہو گیا. تو اللہ سے بڑا اللہ کا حکم, رسول سے بڑا رسول کا حکم, اور پیر سے بڑا پیر کا حکم. بولے پیر کا حکم آ گیا. تو آپ مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور اس انداز میں آتے ہیں کہ آپ کی جو نگاہیں تھی آپ کے پیر کامل کے قدموں کی طرف تھی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں تشریف لائے, یعنی نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے, نہ ادھر دیکھ رہے نہ ادھر دیکھ رہے, کون موجود ہیں, مجلس میں کیا چل رہا ہے, مجلس کس طرح سے گرم ہے, اور ایک دم قدموں پہ نظر رکھتے ہوئے آئے اور اپنے پیر کامل کے قدموں پہ گر گئے, قدم بوسی کی. اب ان کے پیر کامل خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں پہ جیسے گرنا تھا تو آپ نے اٹھائے, کیونکہ آپ بھی تو اپنے پیر کا احترام کرتے ہیں. تو آپ اٹھا کے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ ڈال دیے. تو جب یہ قدموں پہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کو ڈالے ہوں گے تو ان کو ایک بات تو یاد آئی ہوگی, خیال تو آیا ہوگا کہ قطب الدین و معین الدین دونوں کھڑے کاکو لاگو پائیں. قطب الدین و معین الدین دونوں کھڑے ہیں کاکو لاگو پائے, میں بلہاری پیر آپ کے جو معین دلوں ملائیں. میں بلہاری پیر آپ کے جو معین دیوں ملائیں. اس کے بعد آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھتے ہیں اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کو بھی اٹھاتے ہیں اور بدل گیر ہوتے ہیں اور سینوں کی نعمت عطا کرتے ہیں. اپنی جو خواجگان چشت کی جو نعمت تھی عطا کرتے ہیں, اور عطا کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ان کو ابھی ہی بولے میرے سامنے ان کو خلافت سے نوازوں. خلافت سے. تو پیر بھی موجود تھے اور دادا پیر بھی تھے, لیکن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں سر جھکایا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بولے بابا تو نہیں ایسا کیسا کر دیا, یہ کیا ہے, بولے میں موجود ہوں. جبکہ میں دو چیز بتا رہا ہوں, ایک تو آپ کے مراتب خواجگان چشت کے اندر, اور دوسرا مقام ولایت میں غوثیت. اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے جانتے ہیں آپ, اس کے باوجود بھی آپ کیا ہوا, خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے قدم مبارک کے اندر جو اپنا سر اقدس رکھ دیا. اب بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بول کے ختم نہیں کرتے بات, اب آگے بڑھاتے ہیں. اب آگے کیا کہتے ہیں کہ ہم پیر کو, نبی کو, خدا کو ایک دیکھتے اور ایک جانتے ہیں. ہم
پیر کو، نبی کو، خدا کو ایک دیکھتے ہیں اور ایک جانتے ہیں۔ اسی مقام پہ مجھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہر کے پیرو ذات حقرا یکنا دید، ہر کے پیرو ذات حقرا یکنا دید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ ارے وہ مرید ہی نہیں، مرید ہی نہیں، مرید ہی نہیں۔ اب میں تم کو تھوڑا سا اور قریب سے سمجھاؤں۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، ماں فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ان چھوں کو اگر مرکب کرو گے، ملا دو گے، اور اس سے جو گولی بنے گی اس گولی کا نام پیر ہے۔ اس گولی کا نام پیر ہے۔ قریب سے سمجھاؤں۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، ماں فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ان چھوں کو اگر مرکب کرو گے، ملا دو گے، اور اس سے جو گولی بنے گی اس گولی کا نام پیر ہے۔ اس گولی کا نام پیر ہے۔